اور عجیب بات لکھی حکیم الامت نے بات سمجھانے کے لیے، فرمایا کہ ابلیس کو کس ابلیس نے گمراہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس شیطان نے گمراہ کیا؟ فرمایا شیطان کو اس کے اپنے نفس نے گمراہ کیا۔ معلوم ہے کہ نفس جو ہے یہ سب سے بڑا شیطان ہے، اتنا بڑا شیطان خود ابلیس بھی نہیں۔ واقعی بڑی پتہ کی حکیمانہ بات ہے کہ ابلیس کو کس شیطان نے گمراہ کیا؟ اس کے اپنے نفس نے کیا۔ اس لیے فرمایا کہ نفس پہ نگاہ رکھنا یہ ہوشیار لوگوں کا کام۔ چنانچہ اللہ والے جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اصل میں وہ نفس کی گوشمالی ہو رہی، نفس کو توڑا جا رہا۔ جب نفس ٹوٹا تو باہر کی جو خارجی طاقت ہے شیطانی، اس کا غلبہ انسان پر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ وہ ابلیس شیطان سب سے پہلے اس نفس کے ساتھ ساز باز کرتا ہے، نفس پر ساز باز کر کے اب نفس کے ذریعے سے گناہ کرواتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ کل روز قیامت میں ابلیس بڑی مجلس میں محفل میں کہہ دے گا کہ بھئی میں نے تو نہیں کچھ کرایا، میں نے تو تمہیں صرف راستہ دکھایا تھا، باقی تم نے خود ہی کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ میں نے تمہارے ہی نفس کو ایک سبق دے دیا تھا، ایک راہ دکھا دی تھی، عمل تو تم نے نفس کی پیروی میں خود ہی کیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں نے تیری انگلی پکڑ کے تو گناہ نہیں کروایا۔ وہاں بری ہو جائے گا، انا بری ہوں، میں بری ہوں، وہاں برات کا اظہار کر دے گا۔ اور یہ وہاں جو ہکا بکا حیران کھڑا ہوگا کہ جس ابلیس شیطان کو خوش کرنے کے لیے میں نے آنکھ کا گناہ کیا، ناک کا گناہ کیا، زبان کا گناہ کیا، ہاتھ پیر کا گناہ کیا، فکری اور قلبی اور دماغی نفسی گناہ کیے، یہ آج یہ ابلیس مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا تیرا کوئی ساتھ نہیں۔ بظاہر ٹیکنیکلی وہ اپنے کہنے میں صحیح ہوگا، اس لیے کہ وہ انگلی پکڑ کے گناہ نہیں کراتا، وہ اندر جو آپ کا نفس ہے اس کے ساتھ ساز باز کر کے نفس کو سبق پڑھاتا ہے، اور نفس یہ پھر آپ کو لے کے چلتا ہے، اور آپ نفس کے تقاضے پہ عمل یہ سمجھ کے کرتے جی میری مرضی، میرا دل کر رہا، میری طبیعت کا تقاضا ہے، مجھ پر کسی کا کیا زور ہے جی؟ اب اللہ میاں اتنے بھی ظالم نہیں ہے، میرا ایک چیز کا دل کر رہا ہے اب اللہ میاں ظلم کریں گے؟ نہیں، طبیعت بھی اللہ نے نہیں بنائی ہے، نہیں، وہ نفس جو ہے اس طریقے سے خوبصورت عنوان دے کر انسان سے ماضی گناہ کرا۔ اس لیے تو منافقین کا ذکر سب سے زیادہ جو قرآن کریم کے اندر کیا گیا، اور فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، اس سے پہلی آیات کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر فرمایا تھا کہ ظاہر ہے کہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی، اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ دھوکے کا مطلب یہ کہ بظاہر ایمان والوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے، ہم تمہارے مومن بھائی ہیں۔ اب ایمان والے بیچارے کہتے ہیں جی ہمارے مومن بھائی ہیں جی، آئیے، اب دل کی باتیں ان کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں، تو یہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دھوکہ دینا حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے تعبیر کیا کہ ایمان والے چونکہ میرے نام پر دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ کسی اور کے نام پہ دھوکہ نہیں کھا رہے۔ جب تم کہتے ہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الاخر، آخر پر ایمان لے آئے، تو ایمان والے اتنے بھولے ہیں اللہ کے نام پر تمہیں اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کے نام پہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ جب اللہ کے نام پہ دھوکہ کھاتے ہیں تو حقیقت میں یہ دھوکہ تم نے مجھے دیا ہے،